امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو آپ اہل البیت میں کس طرح شامل کرتے ہیں؟ آیت تطہیر کے تحت، تو پھر آپ کو امیر المؤمنین عثمان غنی کو بھی اہل البیت میں شامل کرنا ہوگا، اور جب کہ آپ امیر المؤمنین عثمان غنی کو مومن تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چہ جائے کہ انہیں اہل البیت میں شامل کریں، کیونکہ امیر المؤمنین عثمان غنی بھی تو داماد رسول ہے نا، بلکہ ان کے گھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے کچھ بڑے یہ مکر یا دھوکہ دینے کی کوشش کریں آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، تو اس کا جواب میں اہل تشیع کی کتاب سے ہی دوں گا۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں عثمان کے گھر تھیں، رقیہ اور ام کلثوم۔ ایک بیٹی کی وفات کے بعد دوسری بیٹی کی شادی بھی عثمان سے کر دی۔ اور دوسری کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ 768، سیدنا مرتضیٰ اور شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ حضور کو خدیجہ سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ۔ تو لہٰذا یہ مکر اور یہ دھوکہ بھی نہیں چلے گا کہ رسول اللہ کی صرف ایک بیٹی تھی۔ اہل تشیع کی کتاب سے ہی ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو لہٰذا آیت تطہیر کے تحت تو امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل البیت میں شامل نہیں کر سکتے، ادھر سے تو دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ اگر شامل کریں گے تو امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کو بھی شامل کرنا پڑے گا، جو کہ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ آپ ان کو مومن تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چہ جائے کہ انہیں اہل البیت کا حصہ سمجھے۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف کہ ہو سکتا ہے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے تحت اہل البیت میں شامل ہوں، لیکن جب دیکھا تو پتہ چلا کہ حدیث کے تحت بھی امیر المؤمنین علی المرتضیٰ اہل البیت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ حدیث کی راویہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہے، اور عائشہ آپ کے نزدیک چھوٹی اور مرتد ہے، اور اہل تشیع کے نزدیک کافر کی روایت معتبر نہیں ہے، نہیں مانی جائے گی۔ اب اگر یہاں پر پھر مکر اور دھوکہ دینے کی کوشش کریں آپ کو آپ کے بڑے کہ دوسری روایات سے امیر المؤمنین علی المرتضیٰ اہل البیت میں شامل ہے، دوسری روایات سے شامل ہے، تب بھی تائید تو پائی جائے گی نا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی روایت کی، تو پھر ان کو سچا ماننا پڑے گا، اور سارا عقیدہ پھر دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ اب نہ قرآن کریم کی آیت تطہیر سے نہ حدیث مبارکہ سے امیر المؤمنین کو اہل البیت میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب کیا کریں بتائیں؟ اب ان کو ادھر سے بھی نکال دیا، ادھر سے بھی نکال دیا۔ صحابہ سے بغض کا نتیجہ دیکھا، یہ صحابہ کی کرامت ہے، صحابہ کے بغیر ایک قدم تک نہیں چل سکتے۔ مقصود آپ کو لاجواب اور زج کرنا نہیں ہے کہ آپ لاجواب اور بے بس ہو کر گالیاں پر اتر رہے، نہیں، بلکہ آپ سے عاجزانہ التماس ہے انتہائی درد کے ساتھ کہ آپ اپنے بڑوں سے بات کریں کہ یہ کس الجھن میں الجھا دیا ہے ہم کو، کہ دلائل کے مقابلے میں اتنے بے بس ہو جاتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس سوائے گالیوں کے کچھ نہیں بچتا۔ اب ہم کیا جواب دیں؟ یہ کیسا عقیدہ ہمارے سر تھوپ دیا ہے۔ متعصب نہ بنیں کہ بس بڑوں نے کہہ دیا، والدین نے کہہ دیا، بڑے پیروں نے کہہ دیا، بس وہی بات حق ہے، نہیں۔ متلصب بنیں، متلصب یعنی جو حق بات ملے اسے مان لیں۔ میں حقیر بھی ایسا ہی کرتا ہوں، میں اپنے بڑوں تک کی بات نہیں مانتا، صرف یہ دیکھتا ہوں اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میرے نانا جان بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے حکیم تھے۔ عصر حاضر کے عالم ان کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے تھے۔ میں نہیں کرتا کیونکہ اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اگر میں متعصب ہوتا کہ نہیں میرے نانا جان اتنے بڑے عالم تھے، وہ دعا کرواتے تھے، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے ثابت ہی ہوگا۔ نہیں، تحقیق کی پتہ چلا کہ نہیں، بلکہ اب میں تو انفرادی دعا بھی نہیں کرتا کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس لیے آپ متعصب مت بنیے، متلصب بنیے۔ آپ دیکھیے، سوچئے، غور کیجئے کبھی تنہائی میں کہ آپ کے بڑوں نے بڑے شیطان کے کہنے پر آپ کو بے بسی کے کس دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، صحابہ کو مانتے ہیں، عقیدہ جاتا ہے،
عقیدے کو مانتے ہیں تو اسلامی باقی نہیں بچتا۔ قادیانی کو جانتے ہیں ہم، وہ بھی دلائل دیتے ہیں قرآن کریم سے وفات عیسیٰ پر، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، دلیل تو دیتے ہیں نا، چاہے وہ مطلب قرآن کریم پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ موت جسم پر واقع ہوئی ہے اور رفع جو ہے وہ روح کا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ تشریع نبی آئے گا، آپ یہ دکھائیں کہ غیر تشریع نبی کی نفی ہو۔ غیر تشریع نبی کے بارے میں تو نہیں کہا گیا کہ نہیں آئے گا، دلیل تو دیتے ہیں نا۔ وہ بھی اتنے بے بس نہیں ہوتے جتنا بے بس آپ کے بڑوں نے آپ کو کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے بغض۔ اب اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ دلائل کی دنیا میں بھی سر سے پاؤں تک ذلیل ہوتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے موٹی موٹی باتوں کا۔ اس لیے بڑوں کی بات سنیے ادب و احترام کے ساتھ۔ یہ نہیں میں کہتا ان کی اہانت کیجیے، ان کی تذلیل کیجیے، احترام کے ساتھ سنیے، لیکن آگے ان سے سوال کیجیے احترام کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ۔ اس کی سمجھ نہیں آئی، اس کی دلیل دیجیے۔ اب دیکھیے جیسے آپ کے بڑوں نے بڑے شیطان کے کہنے پر حضرت عثمان کے بارے میں بدظن کر دیا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں بدظن کر دیا۔ اب کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک چھوٹا سا نتیجہ بتا رہا ہوں کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو اہل البیت میں شامل نہیں کر پا رہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ ساری دنیا کے علمدان، آپ کے بڑے جاننے والے سب مل کر بیٹھ جائیں سر جوڑ کر، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو اہل البیت میں شامل نہیں کر سکتے۔ کیا ہے یہ عقیدہ؟ اسے کہتے ہیں صحابہ کرام بنیاد ہیں، ان کو ہٹا دیں گے تو آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو، اور آپ ان کو جھوٹا اور مرتد کہہ رہے ہیں، تو کیسے کچھ ثابت کیا جائے گا؟ کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ کوئی غیر مسلم آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ لوگ صحابہ کو جھوٹا کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ بتائیے۔ ایک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو، پھر اس کے بعد آ کر کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تبھی کہہ سکتے ہیں نا، ورنہ تو آپ کچھ ثابت ہی نہیں کر سکتے اسلام کا۔ اہل البیت تو بہت بعد میں آتے ہیں، موٹی سی بات ہے۔ سوال کیجئے، آنکھیں کھولیے، ہوش میں آئیے، اگر حق بات کہتے ہیں تو اسے مان لیجئے، اگر اس طرح کی اوٹ پڑانگ باتیں بے سروپا ہوائیاں چھوڑتے ہیں تو اس کی تحقیق کیجئے، ان سے پوچھئے کہ حضور والا آپ یہ جو فرما رہے ہیں کوئی دلیل ہوگی نا آپ کے پاس، وہ ہمیں بتائیے۔ جذباتی جملے نہیں چاہیے، تعویلیں نہیں چاہیے، مضبوط دلیل چاہیے۔ آپ اپنے بڑوں سے کہیے کہ یہ صحابہ کے بغض کا جو آپ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، صحابہ کو جھوٹا کہنے کا جو عقیدہ دیا ہے، اگر اس پر قائم رہتے ہیں تو ہم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ کہاں سے ثابت کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں سے ثابت کریں گے بتائیں کہ اللہ ایک ہے؟ کہاں سے ثابت کریں گے محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہاں سے ثابت کریں گے اہل البیت کا ایک ایک فرد؟ کہاں سے ثابت کریں گے سیدہ فاطمہ؟ کہاں سے ثابت کریں گے سیدنا حسنین؟ کہاں سے ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کہاں سے ثابت کریں گے کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ نامی ہستی دنیا میں آئی تھی یا نہیں؟ بتائیے مجھے۔ خلاصہ کلام یہی ہے، آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، قادیانی ہیں، دہریے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، مماتی ہیں، پرویزی ہیں، منکر حدیث ہیں، منکر قرآن ہیں، کچھ بھی ہیں، متعصب ہرگز نہ بنیے کہ ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، ہمارے والدین نے کہہ دیا، بس یہی حرف آخر ہے۔ نہیں، تحقیق کیجئے، حق ملے تو اسے قبول کر لیجئے، ہٹ درم مت بنیے۔ اور حق کیا ہے؟ جو صحابہ سے ثابت ہے۔